جناب درس قرآن کے لیے سیکرٹری اسلامی شعبہ سیاسی امور پنجاب محترم پروفیسر محمد وقاص خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ درس قرآن سے انتظام کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، قائدین جماعت، میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آخری آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کی۔ سورہ آل عمران کے اندر بنیادی طور پر جو مضامین بیان ہوئے ان مضامین کا اگر خلاصہ اور نچوڑ نکالا جائے تو یہ حق اور باطل کے درمیان کشمکش کی ایک داستان ہے، اور اس صورت کے اندر بھی اور اس کے بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک نوٹ دے کر اس ایک آیت میں اہل ایمان کو کامیابی کی صفات سے روشناس کرایا۔ حق اور باطل کی اس کشمکش میں اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تمہارے اندر یہ صفات ہونی چاہیے، اور بنیادی طور پر اس آیت میں 4 صفات کے ذکر۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا مصابرت کرو، ورابطوا مرابطت، واتقوا اللہ اور اللہ کا خوف کرو، تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ان 4 میں سے 2 صفات تو ایسی ہیں کہ جن کا قرآن پاک میں جگہ جگہ ذکر آتا ہے، ایک تقویٰ اور دوسری صبر، اور انٹرسٹنگلی ساتھ ساتھ آتا ہے، کبھی ایک کا پہلے اور دوسرے کے بعد میں، کبھی دوسری کا پہلے اور اس کا بعد میں۔ اور قرآن پاک کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کامیابی کو پوشیدہ رکھ دیا۔ مثلا حضرت یوسف علیہ السلام کی ساری سرگزشت سورہ یوسف میں موجود ہے، اس پر تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، سب آپ کو معلوم ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت یوسف کے وہ بھائی جنہوں نے اپنی طرف سے حضرت یوسف کو راستے سے ہٹا دیا تھا، مار دیا تھا، کنویں میں ڈال دیا تھا، جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ یوسف جسے ہم نے راستے سے ہٹا دیا تھا آج مصر کا بادشاہ بن گیا ہے، تو ظاہر حیرت انہیں ہونی تھی۔ ان کے اس چہروں پر حیرت پڑھ کر ان کے اس انکہے سوال کا حضرت یوسف نے جواب دیا، جو پہلی ملاقات تھی، قرآن میں وہ نوٹ ہے۔ فرمایا انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے اور جو صبر کا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے احسان کرنے والوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ جن کے اندر یہ 2 صفات ہوں، ساری دنیا ان کے مخالف ہو جائے اور ان کے خلاف چالیں چلنی شروع ہو جائیں لوگ، ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسی سورہ آل عمران میں یہود کی چالوں کا ذکر ہے، ان کے مکر اور فریب کا ذکر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تاکید کرتا ہے، ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا۔ اگر تم صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دو گے اور تقوی کی روش اختیار کرو گے، ان کی کوئی بڑی یا چھوٹی چال تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔
اور یاد رکھیے کہ یہ یہاں پر دنیاوی کامیابی کی بات ہو رہی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے دنیا کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، اور اس کے پیچھے جو چیز کا فرما ہے وہ تقویٰ اور صبر ہے. اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں یہود پر اور ان کی سازشوں پر کامیابی کے لیے یہ دو صفات بتا رہا ہے، اور آخرت کے لیے بھی ان صفات کی ضرورت ہے. سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ایک منظر رکھتا ہے، اور وہ منظر یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے بہت بڑی کامیابی ہے، تو ہر طرف سے انہیں مبارک سلامت ملے گی، لوگ انہیں مبارک دیں گے، اور ان میں ملائکہ بھی شامل ہیں. تو کیا کہا قرآن نے؟ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ. جنت کے ہر دروازے سے ملائکہ ان پر داخل ہوں گے، انہیں کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. سلامتی ہو تم پر، تم نے دنیا کے اندر صبر کی زندگی گزاری، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ اچھا گھر تمہیں ملا. دنیا کی کامیابی بھی انہی صفات سے مشروط ہے، آخرت کی کامیابی بھی انہی صفات سے مشروط ہے. اور کرنا چاہیے کہ یہ صفات ہیں کیا. صبر وہ لفظ ہے جس کو ہم نے بدقسمتی سے مس انٹرپریٹ کیا ہے. صبر کو ہم کمزوری کے معنوں میں لیتے ہیں، صبر کو ہم بے بسی کے معنوں میں لیتے ہیں. کسی کا کوئی فوت ہو جائے اور رو رو کر، سر پیٹ کر، کپڑے پھاڑ کر چپ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں صبر آ گیا ہے. یہ صبر نہیں ہے. صبر ایک بہت عظیم الشان صفت ہے. قرآن پاک کا مطالعہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مطالعہ کریں تو یہ بڑی کوالٹی ہے، اور اس کے 3 پہلو ہیں. ایک پہلو اس کا ہے صبر علی الحسنات، نیکی پر جم جانے کا نام صبر ہے. حالات موافق ہوں یا ناموافق ہوں، کوئی ساتھ چلے یا نہ چلے، انسان تنہا ہو یا مجمع میں ہو، جس کام کو اس نے صحیح سمجھا ہے، جو نیکی کا کام ہے، اس پر جم جانا، اس پر ڈٹ جانا، اس پر قائم رہنا، اور پھر ساری دنیا کی مخالفتیں مول لے لینا لیکن اپنا راستہ کھوٹا نہ کرنا، یہ صبر ہے. صبر کا دوسرا پہلو ہے صبر علی السیئات، برائی سے رک جانا. چاہے کتنا ہی برائی کے اندر اٹریکشن ہو، ماحول کتنا ہی برائی کی دعوت دینے والا ہو، حالات کتنے ہی برائی کے لیے سازگار کیوں نہ ہو، انسان برائی سے رک جائے، اپنے آپ کو روک کے رکھے. اور صبر کا تیسرا پہلو ہے صبر علی البلاء، علی البلاء، آزمائش کے اندر، مصیبت کے اندر اللہ کی رضا پر راضی رہنا. اور وہ بھی ایسا نہیں کہ کسی پر آزمائش آئے، مصیبت آئے، پہلے رو دھو لے اور پھر کہے کہ مجھے صبر نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر تو صدمے کی پہلی چوٹ پر ہے. انسان کو صدمہ پہنچے اور اس کی زبان سے نکلے الحمدللہ، تو یہ صبر ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہونا. تو یہ وہ عظیم الشان صفت ہے کہ یہ جس کے اندر آ جائے وہ گویا ناقابل تسخیر ہو جاتا ہے. اس کو کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے، اس کو کوئی کیسے راستے سے ہٹا سکتا ہے، اس کی منزل کوئی کیسے کھوٹی کر سکتا ہے، اسے کوئی کیسے شکست دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ٹھکانے بھی دیتا. لیکن سورہ آل عمران میں صرف صبر کی بات نہیں کی گئی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا، مصابرت کرو. یہ جو مصابرت ہے یہ صبر سے آگے کی چیز ہے. آپ دیکھیے کہ حق اور باطل کی کشمکش میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ اہل ایمان قربانی دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں جنگ بدر میں مسلمانوں نے قربانی دی، یقیناً دی، 14 شہید ہوئے مسلمانوں کے، لیکن کیا مشرکین مکہ نے قربانی نہیں دی؟ 70 تو ان کے بھی مارے گئے، 70 ان کے گرفتار ہوئے. کیا انہوں نے اپنے مال نہیں خرچ کیے؟ حق اور باطل کی کشمکش میں کفر کی طرف سے بھی جان خرچ ہوتی ہے، مال خرچ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَصَابِرُوا، کفر کے مقابلے میں تمہاری قربانی کا جذبہ ان سے بڑھ جانا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا
کہ کفار تو اپنے خواص کے لیے جان بھی خرچ کریں، مال بھی خرچ کریں، تم گھر پہ بیٹھ کے اللہ سے مدد مانگو تو یہ نہیں ہوگا۔ ان کے مقابلے میں تمہیں ان سے بڑھ کر جان کی اور مال کی بازی لگانی ہے، تب یہ مال کا تمہارے حق میں سب ہوگا۔ اور رابطو، اپنے مورچوں کو محفوظ کرو، جس محاذ پہ کھڑے ہو اس محاذ کی نگرانی کرو، اس محاذ کو نہ چھوڑو، اپنے انٹر ڈسپلن کو ٹھیک کرو، اپنی صفوں کو درست کرو، رینکس اینڈ فائل کو درست کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔